جب اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اور اس میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تذکرے پڑھے تو وہ اللہ کے حضور یوں گویا ہوئے، دعا گو ہوئے کہ مولا میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کا ذکر سنا ہے کہ تیری امتوں میں ایک ایسی بھیجی امت بھی ہوگی کہ جو آنے میں تو سب سے آخری ہوگی لیکن جنت میں تو سب سے پہلے انہیں داخل فرمائے گا، تو ایسی امت میرے مولا تو میری بنا دے۔ اللہ پاک نے جواب دیا، نہیں موسیٰ، وہ امت تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو تیری کیسے بنا دوں؟ پھر عرض کیا، اچھا مولا، پھر ایک اور بات بھی پڑھی ہے کہ ایک ایسی امت بھی ہوگی کہ جن کو تو نے اتنا کرم کیا ہوگا کہ ان پر مال فے بھی حلال ہوگا اور صدقات کا مال بھی کھانا حلال ہوگا، بلکہ تو اجر بھی دے گا، تو انہی کو میری امت بنا دے۔ فرمایا کہ یہ خوبی بھی میرے مصطفیٰ کی امت کی ہے، تجھے کیسے دے دوں؟ پھر عرض کیا، مولا اچھا ایک اور تذکرہ بھی پڑا ہے کسی امت کا کہ کوئی ایسی امت بھی ہوگی جو گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ نہیں لکھے گا جب تک وہ اس کا ارتکاب نہ کر لے، اور جب ارتکاب کر لے گی تو ایک گناہ لکھے گا، اس کے برعکس وہ اجر کا فقط ارادہ کرے گی، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہوگی تو نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ نیکی کر لے گی تو 10 نیکیاں لکھے گا۔ تجھے ایسی قوم سے پیار ہے مولا، ایسی قوم تو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک کہے گا، نہیں، وہ امت بھی میرے محبوب کی ہے، موسیٰ کیوں مانگتا ہے؟ یہ خوبی بھی اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھی ہے۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ میں نے ایک اور خوبی بھی پڑھی ہے کسی قوم کی، ایک ایسی امت بھی ہے کہ جس کو تو پیدا فرمائے گا تو اسے پہلوں کا بھی اور بعد کا بھی سب علم دے دے گا، چل میرے مولا وہ میری امت بنا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے غور سے نہیں پڑھا، یہ خوبی بھی میرے محبوب کی امت مسلمانوں کی ہے۔ یہ جب سب سن چکیں گے اس وقت اللہ کے حضور عرض کریں گے، میرے مولا اگر ساری خوبیاں تو نے اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رکھی ہے، پھر اس موسیٰ کو بھی مصطفیٰ کا امتی کر دے، پھر موسیٰ کو محبوب کی امت سے باہر کیوں رکھا ہے؟ جو خوبی رکھی ہے وہ مصطفیٰ کی امت کے لیے رکھی ہے، تو موسیٰ کو امت سے باہر کیوں رکھا ہے؟ پھر موسیٰ کو ہی اس امت میں سے کر دے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی امت میں سے پیدا فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب کی امت ہے، اور جس محبوب کا امتی ہونے کی خواہش انبیاء بھی کیا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ پاک نے یہ خوش قسمتی آپ کے نصیب میں رکھی، ہمارے نصیب میں رکھی، اور قیامت تک آنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے نصیب میں رکھی۔